الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. محترم سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے کہ احناف کے نزدیک نجاست غلیظہ بقدر درہم معاف ہے، اس پر انجینئر محمد علی مرزا کا الزام۔ انجینئر محمد علی مرزا ہر سوشل میڈیا چلانے والا شخص یہ صاحب کو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ یہ اکثر علماء پر، حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم مجمعین پر انگشت نمائی کرتے رہتے ہیں اور عوام الناس کے سامنے اس طریقے سے ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو بھی بات بول رہے ہیں واضح دلائل کے ساتھ بول رہے ہیں، حالانکہ اہل علم واقف ہے ان کے دلائل کس طریقے سے ہوتے ہیں اور کس انداز کے ہوتے ہیں۔ یہ صاحب اپنے آپ کو علمی کتابی تو بولتے ہیں، لیکن صاحب علم لوگ اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ یہ صاحب کتنے علمی اور کتنے کتابی ہیں۔ بہرحال انجینئر صاحب کا احناف کے مسئلے پر ایک اعتراض سامنے سے گزرا۔ اعتراض کیا ہے؟ وہ ایک الزام تھا، بہتان تھا کہ حنفیوں نے قدر درہم نجاست کی معافی کا جو مسئلہ ہے وہ اپنی طرف سے بنایا ہوا ہے۔ احناف کے نزدیک قدر درہم کی نجاست کی معافی کا مسئلہ یہ جعلی ہے، یہ حنفیوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، اس کی قرآن و سنت کے اندر، حدیث کے اندر کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کا ثبوت نہیں ہے۔ سب سے پہلے تو یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ اگر کسی شخص نے کہ کپڑے پر نجاست غلیظہ میں سے پیشاب، خون وغیرہ یہ اگر لگ جائے، کپڑے پر یا بدن پر خون پیشاب وغیرہ لگ جائے، تو احناف کے نزدیک اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ پانی ہے تو اس کو دھو ڈالے، لیکن اگر پانی میسر نہ ہو تو اس صورت میں اگر وہ نجاست خون یا پیشاب وغیرہ درہم کے بقدر ہے تو وہ نماز پڑھنے کے لیے معاف ہے۔ یعنی اگر اسی نجاست پر لگے رہنے پر اس نے نماز پڑھ لیا جو درہم کی مقدار یا اس سے کم ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ احناف کا مسئلہ ہے۔ احناف نے یہ مسئلہ قرآن و حدیث سے نہیں لیا ہے، یہ انجینئر صاحب کا الزام ہے کہ یہ جعلی بنایا ہوا ہے کہ نجاست، اور وہ صاحب کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَاهِرْ، اپنے کپڑے کو خوب پاک صاف رکھیے، تو اللہ تبارک و تعالی نے خوب پاکی یا صفائی کا حکم دیا ہے، تو یہ تھوڑی نجاست معاف والا مسئلہ کہاں سے آیا؟ اسی طریقے سے بخاری شریف کی ایک روایت جو اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس کو بھی دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ ایک عورت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حیض کا خون کپڑے پہ لگ جائے تو کیا کیا جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مفہوم میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس عورت سے کہا کہ وہ حیض کے خون کو کھرچ دے، اب پانی سے دھو ڈال اور اس کپڑے پر نماز پڑھ لے۔
تو انجینئر صاحب کا کہنا یہ ہے کہ بخاری شریف کی حدیث سے تو ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ نجاست لگی ہو تو اس کو دھونا ضروری ہے، اس کو دھونا ہے، کیونکہ یہاں پر دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دھونے کا حکم دیا ہے کہ کھرچ کر اس کو دھو دیا جائے اور اس کپڑے پر نماز پڑھ لیا جائے۔ یہاں پر نہ تھوڑی کی قید ہے نہ زیادہ کی قید ہے، لہٰذا تھوڑی نجاست بھی ہو تو وہ معاف نہیں ہے۔ اور یہ احناف نے جو بنایا ہوا ہے کہ تھوڑی نجاست جو کہ درہم کے بقدر ہو یا اس سے کم ہو تو یہ نماز پڑھنے کے لیے معاف ہوتی ہے، اس کا قرآن و حدیث میں کوئی ثبوت نہیں۔ اب یہ انجینئر صاحب کے اعتراض کو اور ان کے دلائل کو آپ نے سمجھ لیے، تو اب سمجھیے کہ احناف کے پاس کیا دلیل ہے۔ الحمدللہ ہمیں فخر ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے بیان کردہ مسائل یہ قرآن و سنت کے زیادہ قریب ہے، ہمیں اس بات پر فخر ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر جو قدر درہم کی نجاست کی معافی کا جو مسئلہ احناف کے نزدیک ہے یہ قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، تمہارے لیے ہم نے دین میں رتی برابر بھی ذرہ برابر بھی حرج تکلیف نہیں رکھی ہے۔ اگر ہر انسان کے ذمے لگا دیا جائے، یہ واجب کر دیا جائے کہ تم کو بالکل ہی رتی برابر بھی تمہارے جسم پر یا تمہارے کپڑے پر نجاست لگی ہوئی نہ ہو تو اسے حرج واقع ہوگا۔ کوئی بھی شخص رتی برابر نجاست سے کلی طور پر محفوظ نہیں رہ سکتا۔ یہ ہر شخص جانتا ہے کہ استنجا کرنے کے لیے جاتے ہیں اور وہاں پر جس قسم کے چھینٹے وغیرہ اڑ جاتے ہیں، تو اگر ان چھینٹوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہے تو وہ محفوظ نہیں رکھ سکتا۔ تو جو چیز انسان نہیں کر سکتا اس کو مکلف بنانا اور اس پر زور ڈالنا یہ دین کے اندر نہیں ہے۔ اور دوسری دلیل استنجا بالاحجار، پتھروں سے استنجا کرنا، ڈھیلوں کا استعمال کرنا، استنجا کے لیے ڈھیلوں کا استعمال کرنا، اس پر سب کا اتفاق ہے۔ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیلے سے استنجا فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے صرف ڈھیلے سے استنجا فرمایا، پانی کا استعمال نہیں کیا۔ اب دیکھیے کہ اگر تھوڑی نجاست بھی معاف نہیں ہوتی، تھوڑی نجاست بھی معاف نہیں ہوتی تو ڈھیلے سے استنجا کرنے کا حکم نہ ہوتا، ڈھیلے سے استنجا کے جواز کا مسئلہ نہ ہوتا۔ حدیث اور روایت موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈھیلے سے استنجا فرمایا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہ مجمعین نے بھی ڈھیلے سے استنجا فرمایا، اور علماء کا بھی اس پر اتفاق ہے کہ اگر نجاست اپنے محل سے تجاوز نہیں کری ہے، اپنے محل کے اندر ہے، نجاست ادھر ادھر پھیلی نہیں ہے، تو ڈھیلے کا اگر استعمال کر لے، پانی کا استعمال نہ کرے تب بھی اس کو کافی ہوگا۔ اس پر تمام علماء کا اجماع ہے، تمام امت کا اجماع ہے۔ اب یہ ذرا دیکھیے کہ ڈھیلے سے استنجا کرنے کی صورت میں کیا پاکی حاصل ہو جاتی ہے؟ ڈھیلے سے اگر کوئی شخص استنجا کر لے تو اس کو کیا پاکی حاصل ہو جاتی ہے؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ڈھیلے سے استنجا کرنے میں نجاست ختم نہیں ہوتی بلکہ نجاست کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے۔ نجاست جو ختم ہوتی ہے وہ صرف پانی سے ہوتی ہے، نجاست کے اندر کمی واقع ہو جاتی ہے ڈھیلے کا استعمال کرنے سے۔ اور یہ بات ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں کہ ڈھیلے کا استعمال کرنے سے پاکی حاصل ہو جاتی ہے، نجاست پوری ختم ہو جاتی ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح مسلم کے اندر جو روایت آئی ہے اذا استيقظ احدكم من منامه کہ تم میں سے جو شخص نیند میں سے کوئی شخص نیند میں سے بیدار ہو تو اس وقت تک کے برتن میں ہاتھ نہ ڈالے جب تک کہ اپنے ہاتھوں کو نہ دھو لے۔ اس روایت کے تحت علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
شرح کے اندر فرماتے ہیں کہ ڈھیلے سے استنجا کرنے سے نجاست ختم نہیں ہوتی، ڈھیلے سے استنجا کرنے سے نجاست ختم نہیں ہوتی، لا یطہر نجاستہ بل یبقی، کہ ڈھیلے اگر کوئی شخص استعمال کر لے تو اس سے نجاست ختم نہیں ہوتی بلکہ باقی رہتی ہے، مخفف اس کے اندر تخفیف ہو جاتی ہے۔ میں آپ کو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی وہ عبارت جو انہوں نے ارشاد فرمائی ہے کہ ڈھیلے سے استنجا کرنے سے نجاست ختم نہیں ہوتی بلکہ باقی رہتی ہے، وہ دکھاتا وہ عبارت ان موضع منها ان موضع الاستنجاء لا يظهر بالاحجار بل يبقى نجسا معفوا عنه في حق الصلاة۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ استنجا کی جگہ لا يظهر بالاحجار پاک نہیں ہوتی پتھر سے، ڈھیلے سے استنجا کرنے سے، بل يبقى نجسا بلکہ نجاست باقی رہتی ہے، معفوا عنه في حق الصلاة جو کہ معاف ہوتی ہے نماز کے حق میں۔ تو علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو ڈھیلے سے استنجا کیا جاتا ہے اس سے نجاست پوری طریقے سے ختم نہیں ہوتی بلکہ باقی رہتی ہے، لیکن نماز کے حق میں معاف ہو جاتی ہے تخفیف ہونے کی وجہ سے، نجاست میں کمی واقع ہونے کی وجہ سے۔ تو استنجا بالحجار کی روایت سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ تھوڑی نجاست مانع صلاۃ نہیں ہے۔ اگر تھوڑی نجاست مانع صلاۃ ہوتی تو ڈھیلے سے استنجا کرنا کافی نہ ہوتا بلکہ اس کے لیے پانی کا استعمال کرنا ضروری ہوتا۔ تو انجینئر صاحب کا یہ کہنا کہ علماء احناف نے یہ جاری مسئلہ بنایا ہوا ہے کہ مقدار درہم جو نجاست معاف ہے، یہ بالکل غلط بات ہے، بے بنیاد بات ہے۔ اب رہی یہ بات استنجا بالحجار والی روایت سے یہ تو پتہ چلا کہ نجاست اگر مخفف ہو جائے، اس کے اندر کمی واقع ہو جائے تو نماز کے لیے معاف ہے، تب اس کی مقدار طے ہونی چاہیے تھی کہ کتنی نجاست جو معاف ہے۔ استنجا بالحجار کی روایت سے جب یہ پتہ چل گیا کہ تھوڑی نجاست معاف ہے تو اس کی مقدار طے کرنا ضروری تھا۔ یہ تو علماء نے تسلیم کیا ہے، استنجا بالحجار کی روایت سے یہ تسلیم کیا ہے کہ تھوڑی نجاست معاف ہے۔ جو لوگ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ڈھیلے سے استنجا کرنے سے نجاست پوری ختم نہیں ہوتی بلکہ باقی رہتی ہے، اس کے اندر تخفیف ہو جاتی ہے، تو وہ لوگ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ نجاست تھوڑی معاف ہے تو اس کی مقدار کیا ہے، اس کی مقدار طے کرنا ضروری ہے۔ تو اس کی مقدار جو علماء احناف نے یہ طے کی ہے کہ درہم کی مقدار کے برابر جو نجاست ہوں گی وہ نماز کے لیے معاف ہوں گی، اس سے کم ہوں گی نماز کے لیے معاف ہوں گی، اس سے زیادہ ہوں گی تو اس کا دھونا واجب ہوگا، ضروری ہوگا۔ تو یہ مقدار درہم والی مقدار کس طریقے سے طے کی گئی؟ تو موضع جو استنجا ہوتا ہے، استنجا کی جگہ ہوتی ہے، مقعد وغیرہ ہوتا ہے، اس کے جو مقدار ہے وہ درہم کی مقدار ہے۔ جب یہ دیکھا گیا کہ مقعد کی جو مقدار ہے جہاں سے استنجا کیا جاتا ہے تو وہ مقدار درہم کے برابر ہے۔ اب ظاہری بات ہے مجلس کے اندر بار بار مقعد کا ذکر کرنا یہ مجلس کے آداب کے خلاف معلوم ہوتا تھا، بار بار مقعد کا نام لینا یہ مجلس کے آداب کے خلاف سمجھا جاتا تھا، اس لیے اس کو جو ہے درہم کی مقدار کہہ دیا گیا۔ حالانکہ موضع استنجا سے وہ مقدار طے کی گئی ہے، موضع استنجا جس جگہ سے غلاظت نکل رہی ہے اس جگہ پر جو نجاست لگی ہوئی ہے وہ معاف ہے۔ تو اب اس کو یہ دیکھا گیا کہ یہ کتنی، اس کی جو حیت کیسی ہے، یہ کتنی بڑی ہے، کتنی چوڑائی میں لمبائی میں کتنی ہے، تو جب وہ چیز دیکھی گئی تو وہ درہم کی مقدار پائی گئی۔ اس لیے علماء نے کہہ دیا کہ درہم کی مقدار جو ہے نجاست معاف ہے۔ اور صرف آپ یہ کہتے ہو کہ حنفیوں نے یہ مسئلہ اپنی طرف سے جعلی بنا لیا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ احناف کے علاوہ دیگر علماء اکرام نے بھی مقدار درہم کی نجاست کو جو بیان کیا ہے، جس کو انشاءاللہ ہم جو ہے کمنٹس میں ڈال دیں گے پوری تفصیل آپ کے سامنے،
اس سے تاکہ مسئلہ اور واضح ہو جائے گا کہ انجینئر صاحب نے علماء احناف پر کتنا بڑا الزام لگایا ہے کہ انہوں نے یہ مسئلہ اپنی طرف سے جعلی بنایا ہوا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ کی، صحیح علم کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔